رزق دینا تے احسان کرنا، تینوں میں صحت دیتی تے احسان کیتا، تینوں جان دیتی تے احسان کیتا، نا مگر جدو اللہ نے حبیب عطا فرمایا، اللہ دا قرآن آندا ہے پیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا جیڑی نعمت میں ہن عطا کرنا اذ بعث فیہم رسولا، کہ نبی کا آنا جو ہے نا اللہ کا احسان ہے، نبی کا آنا اللہ کا نہیں، اچھی بولو، نبی دا آنا اللہ دا، یا اللہ انیاں نعمتاں دتیاں نہیں مگر احسان نہیں جتایا، فرمایا جیڑی نعمت ہن پیا دینا نے ساریاں نعمتاں دا صدقہ نہیں، اے جان مال عزت آبرو حتیٰ کہ قرآن ملیا، رحمان ملیا، اسلام ملیا، اس نعمت کبرا جیڑی ہے نا میرے کریم آقا دی آمد تے بیست تے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ دا صدقہ ہے، فرمایا من اللہ، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا۔ سامعین ذی وقار یاد رکھنا، میں پچھلے دنوں جو ایک حضرت صاحب کا ایک کتاب تھا سی چھوٹا جا، او دے جو اس آیت تے گفتگو فرما رہے ہیں، انہیں ایک نوی تحقیق کی تھی، وہ تحقیق بھی عجیب و غریب ہے، ایسے ایسے محققین پیدا ہو گئے کہ سانو پڑھنے شرم آندی یار یہ بھی محقق ہے، یقین کرو پھر میرے ایک اپنے ایک بزرگاں دی گل یاد آندی، فرماندے وہ محقق نے جڑا حکا کدی نہیں چھڑ دے، حکے نو جڑا پیندا ہے آندے وہ حکے جو محقق نے۔ تو سامعین ذی وقار انہیں نا ایک نمی اصطلاح، نمی تفسیر بھی رائے کہہ لو، وہ کہندہ جی ٹھیک ہے اگر مان لیا قرآن آندہ پہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، لیکن قرآن کہتا ہے اس بعث فیہم رسولا، کہ جب نبی کی بعثت ہوئی تو علی المؤمنین ان مومنوں پر تھا، تو معاذ اللہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہیں، جتنے نبی کے اصحاب ہیں، تو علی المؤمنین سے صرف مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس لیے یہ یقیناً احسان ہے مگر ان پر ہے، لہٰذا ہم پہ معاذ اللہ احسان نہیں ہے۔ میرا ان دوستوں سے سوال یہ ہے، میں انہوں نے اس مکتبہ فکر دے ایک مولوی صاحب ساڈے حافظ آباد بھی رہندے، تو میں انہوں نے پوچھا، میں کہا مولوی جی گل ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی قرآن تے ہی آندا ہے، قرآن تے ہی آندا ہے کہ علی المؤمنین اذ بعث، جب نبی کی بعثت ہوئی تو یہ زمانہ خاص ہے، تو یہ اصحاب رسول کا زمانہ ہے، سو لہٰذا ان پر ہی احسان ہے، معاذ اللہ ہم پر نہیں ہے۔ میں کہا تائیں میلاد نہیں مناندے، تائیں تسی نبی دا ذکر انج نہیں کر دے، نہیں شاہ جی اس سے یہ زمانہ خاص ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، تو میں کہا پھر مولوی جی میں یہ سمجھاؤ، قرآن اندر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، آج نماز پڑھیے کہ نہ پڑھیے؟ آج نماز پڑھیے؟ نہیں شاہ جی نماز تے پڑھنی ہے، فرض ہے، کتاب موقوتا، وقت مقررہ تے ضرور پڑھو، جڑا نہ پڑھے گناہ گار، تو میں کہا جڑا انکار کرے، جو نہ پڑھے وہ ہے گناہگار، اور جو نماز کا انکار کرے وہ کون؟ کافر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت مقررہ پہ نماز پڑھو۔ میں کہا مولانا یہ صرف ابو بکر صدیق نے پڑھنی ہے؟ نہیں شاہ جی آج بھی ہر مومن نماز پڑھے گا، جو انکار کرے وہ کافر۔ میں کہا گل دا پکا رہی، اگر آج انکار کرے تو قرآن نے کہا علی المؤمنین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، یہ مومنوں پر ہے، اگر نماز آج کے مومن پہ فرض ہے انکار کرے تو کافر، تو پھر قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ارے نبی کی آمد کا انکار کرے تو کافر ہے، آمد مصطفیٰ کا، نبی کی بعثت کا، نبی کی نبوت کا انکار کرے تو کافر ہے۔ کیوں؟ جیسے نماز صبح قیامت تک فرض ہے، اس طرح میرے نبی کی آمد کا احسان بھی صبح قیامت جیڑا انکار۔ تو سامعین ذی وقار ہے توجہ ہے،
اگر نماز قیامت تک ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، ہر مومن پر نماز فرض ہے، تو پھر نبی کی آمد کا احسان ہر مومن پہ کیوں نہیں ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اسے واسطے اسی تے نبی دی آمد دا احسان دا شکر ادا کرنے ہاں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور نہیں انج نہیں چپ کر کے نہیں بہنا، مل کے میرے نال آکھو، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب یار میرے جن میں ویکھ ہی نہ جاؤ نال میرے پاڑو، محبوب کی محفل کو محبوب آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار۔ تو سامعین جی عرض کرنا پیا، میرے نبی دی آمد، میرے نبی دی بعثت صرف اس وقت دن واسطے نہیں، اج بھی میرے نبی دی آمد دا احسان ہے، اج بھی نہیں صبح قیامت تک، ہر لمحہ ہر وقت میرا نبی دا آنا، صبح قیامت تک ہی نہیں، بعد از قیامت بھی اللہ دا احسان ہے۔ اے میرے رب دا احسان ہے اپنے بندیاں دے اوتے کہ اللہ نے اپنا نبی کھلیا، اللہ نے اپنا۔ اور یاد رکھنا کیوں احسان ہے، بہت ساری حکمتاں نے، میں تو مثال نہ گل سمجھا دینا کہ انیاں نعمتاں دے کے میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا، مگر جدو حبیب کریم علیہ السلام دی بعثت ہوئی فرمایا من اللہ میں تہاڈے تے احسان پیا کرنا، میں تہاڈے پنڈ پہلی بار آیا، کی نہ گل کلاں پہلی بار آیا، جے میں آکھاں یار میں تہاڈے پنڈ 2-4 دن رہنا تے رکھ لو گے؟ 2-3 نہیں بولے ہو، میں رہنا کو نہیں ہونجے، مجھ میں پوچھنا پیا رکھ لو گے 2-3 دن؟ رکھ لو گے؟ میں بھوک لگی ہوئے روٹی کھوا دیو گے؟ 1 دن 2 دن 3 دن شاہ جی گھروں بھی کھایا کرو، روٹی شوٹی کھوا دیو گے؟ پکی گل ہے۔ جے میں آکھاں یار کرایہ کو نہیں، میں نارووال جانا ہے، میں لاہور جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، 2-4-10 ہزار دے دیو گے؟ گڈی منگا گڈی دے دیو گے؟ آکھو شاہ جی گڈی اپنی جی میں مرضی پھر ورت کے دے چھڑیا، گھر منگا گھر دیو گے، گڈی منگا گڈی دیو گے، پیسے منگا پیسے دیو گے، سب کوئی دیو گے۔ دنیا تے ہر بندہ ہی دے سکتا، جڑا خاندانی ہوئے صحیح ہوئے، نسلی ہوئے نا، تے وہ شے لکاندا نہیں، وہ دیندا ہے، کھلاندا ہے۔ چودھری وہ نہیں ہوندا جدی 200 مربے زمین، چودھری ہوندا جدا ڈیرا چلدا ہوئے، 200 مربے دا مالک ہوئے، کڑا پانی دا بھی نہ پیا ہوئے تو فٹم بھی اس چودھر دا، چودھر روے پاویں کلے دا مالک ہوئے نا تے ڈیرے تے لسی لب دی روے، آن جانو چاہ پانی لبے، چودھری ہو ہوندا ہے۔ پہلے دور چ چودھری کھوان والے ہوندے سن، ہن کھون والے نے، یہ نواں رواج چودھریاں دا۔ تو بہرحال ہر شے بندہ ونڈ لیندا ہے، شیئر کر لیندا ہے، گڈیاں شیئر کر لیندا ہے، مکان شیئر کر لیندا ہے، پیسے لے دے لیندا ہے۔ دنیا دے اوتے ایک بھی مثال ایسی نہیں کسے بندے نے آکھیا ہوئے یار مینوں اپنا محبوب دے تے انہیں آکھیا ہوئے لے 4 دن میرا محبوب لے جا۔ دنیا تے کدی انج ہویا ہے؟ اوتھے تے ایک محبوب ہوئے نا تے 2 محب ہونے، وہ آپ لڑ پیندے نے چول،
انہوں کہتے ہیں رقیب رائیول آپس لڑ پیندے نے دنیا دے اوتے کدی ایک محب دے دو محبوب آپس سلوک نال نہیں رہے انجی گل ہے جتھے نکاح کیتا ہوئے وہ سلوک نال نہیں رہندے کدی سلوک نال نہیں ہوئے کیونکہ دنیا بندہ ہر شے ونڈ لیندا ہے یار نہیں دیندا محبوب نہیں دیندا رب نے فرمایا ہر شے دتی ہے جیڑی ہن احسان کرنا نہ پیا محبوب میرا ہے تے دینا تانوں آ پیا فرمایا محبوب میرا ہے حبیب میرا ہے مگر عطا تانوں پہ کرنے تھوڑا احسان ہے تو پھر دنیا میں محبوب ہو تو محب جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں یہ اللہ نے ایسا محبوب بنایا ہے روحا ماؤ بینہم ارے اس سے محبت کرنے والے آپس میں پیار کرتے ہیں وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر تو سامین جی وقرض کرنا پیا میرے نبی دا آنا ہی اللہ دا احسان ہے اللہ دی رحمت ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل کے سارے میرے نالا کھوئے مل گئے کوئی بندہ جیدے تے اللہ دا احسان ہے باواز بلند میرے نالا کھوئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی فضا گونجیا کھوئے مل گئے مولانا میری حوصلہ افزائی ہوئے گی تسی بھی میرے نالا کھوئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی فضل رب العلا فضل رب العلا اور کیا چاہیے جی فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے اجرائی دا دھیان میری حال کرائیے بندے دا میری حال بیت اچھی میرے نال پڑھو مل گئے لال ٹوپی آلیا پشانی ویکھنا میرے حال بیک دے نہ پڑھ میرے نال ہوئے مل گئے مل گئے جڑا میرے نبی دی آمد تے خوش جدے تے اللہ دا احسان ہے وہ باواز بلندہ کھوئے مل گئے اور کیا چاہیے جی فضل رب العلا فضل رب اور کیا پوچھتے صحیح سیدنا صدیق اکبر ثانی اسنین ازہما فی الغار اے پیارے ابو بکر تسی مکہ چھڑ کے مدینہ جان دے ہو پہ توڑے رشتہ دار مکے توڑے یار مکے تسی روے رہندے مکے توڑا مکان مکے توڑی اولاد رشتہ دار سارے توڑا مال تجارت توڑا کاروبار مکے وے مدینے کی لین چلے ہو ہونا کیا پاویں کاروبار مکے یار مکے رشتہ دار مکے نے مگر مل گئے مصطفیٰ جی مل گئے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑ کے بیت اللہ شریف وچ آ گئے آگے فرمایا خبردار ہن کوئی بندہ جسارت نہ کرے جنہیں بچے یتیم کرانے میرے سامنے آ جاؤ اج عمر فاروق دے ہاتھ وچ تلوار ہے انہاں کیا ہے عمر اسی تیرے نال رہن والے تیرے نال جوان ہویاں تیرے رشتہ داراں تیرے لگنیاں تیرے یار بیلیاں تو سانو تلوار وکھانا پیا انہاں کیا یاد رکھیا جے پہلا میرے لگ دے سو ہن میں کلمہ نبی دا پڑھ لیا ہے جڑا نبی دا دشمن ہویا عمر دی تلوار تو کدی بچ نہیں سکدا کیونکہ مل گئے یہ جی مل گئے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جدوں مکے آئیاں نے
سواری بھی ماڑی آپ بھی غریبنی نے سب تو پیچھے سواری ہے تجیاں دائیاں آندیاں نے نہیں حلیمہ تو سانو دیر کرنی ہے ایویں ساسی تنگ دنیا ماں تو اپنی سواری تیز چلاؤ مگر حلیمہ دی سواری نہیں ٹر دی مگر جدو مکے پہنچیاں ساریاں نے بچے لے حلیمہ بھی آمنہ دا لال لے کے جدو واپس مڑیاں نے او سواری جڑی سب تو پیچھے وے ہن جاندی وری ساریاں تو اگے وے سب تو اگے وے نہیں حلیمہ کی گل سواری بدل لیا حلیمہ دیاں نے نانا نہیں دیکھو تے صحیح سواری نہیں بدلی ادا سوار بدل گیا ہوئے مل گئے چاہیے اوے فضل رب العلا فضل رب اور چاہیے جی فضل رب العلا تو سامین جی وقار عرض کرنا پیا رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اس باس فیہم رسولا اللہ فرماندہ میں احسان فرمایا تو آڈے ویچ اپنا رسول کلے آوے کیونکہ کوئی کدی بندہ اپنا محبوب نہیں دیندہ وے حبیب میرا وے عطا میں تھانو پیا کرنا حبیب میرا تے عطا تھانو کرنا پیا اس لیے اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا مومنوں پر احسان فرمایا اچھا ایتھے بھی نمی تحقیق انہوں نے لیا دی نمی تحقیق کہ جی وہ احسان تو یہ ہے کہ وہ جب تک نعمت رہے تو احسان رہتا ہے وہ جویں نا اپنا مرزا غالب دا نام سنیا جی سنیا مرزا غالب دا نام بہت بڑا شاعر ہویا وہ آخری وقت نا اپنے مرن تو پہلا وہ نابینا ہو گیا اندھا ہو گیا تے شاعر دی شاعری دی بھی جڑے نا ایک عادت ہوندی انہیں نا آخری وقت ایک شعر لکھیا تے مصرع لکھیا تے دوسرا مصرع نہ نال رلے انہیں مصرع لکھیا شعر کہ اس ظلم پہ پھبتی شب دجور کی سوجی تے اگوں سمجھ نہ آوے لکھنا کی ہے کچھ نابینا کچھ بڑھا ہو گیا اس ظلم پہ پھبتی شب دجور کی سوجی وہ دوسرا شاعر ہے انہاں کہا مرزا جی سناؤ انہاں کہا جناب ہے مصرع لکھ بیٹھا تے نال مصرع رلدا نہیں پیا انہاں کہا مرزا جی کی لکھیا انہاں کہا اس ظلم پہ پھبتی شب دجور کی سوجی وہ بولے انہاں کہا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی اے بھی ایسے محققین نے کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی وہ کہندہ جی احسان تو تھا لیکن چلے مان لیں کہ یہ قیامت تک احسان ہے مگر جب نعمت موجود رہے تو احسان رہتا ہے جب نعمت واپس لے لی جائے تو احسان ختم ہو جاتا ہے سو لہٰذا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری طور پہ اس دنیا میں رہے تو لقد من اللہ اللہ کا احسان تھا اب وہ دنیا سے چلے گئے وصال ہو چکا مر گئے معاذ اللہ تو اب احسان ختم ہو گیا میں کہا مولوی جی اسی اس دے قائل ہی نہیں ہم اس کے شاہ جی نبی مرے نہیں میں کیا نہیں شاہ جی کیا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے نبی اللہ کی مخلوق ہے میں کیا بالکل ہے ہم نے کب کہا وہ مخلوق نہیں خالق تو ایک اللہ ہے تو اگر نبی مخلوق ہیں تو کیا موت آئی نہیں میں کیا آئی ہے تو شاہ جی نبی پھر موت آئے تو مرے نہیں میں کہا کوئی ضروری بھی نہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ موت آئے تو بندہ مر جائے وہ دی وجہ موت اللہ دی مخلوق ہے موت اللہ دی حیات و ممات اللہ کی مخلوق ہے تو مخلوق کا مقابلہ مخلوق سے ہو تو جیتدا ہوئے جرا ڈاٹا ہوئے موت بھی مخلوق بندہ بھی مخلوق جہاں موت تگڑی اوتھے بندہ گیا جتھے بندہ کے تگڑا اوتھے موت گئی نہیں گل نو سمجھا لے موت بلکہ وہ تو نبی ہے نا دروازے پہ دستک ہوتی ہے سیدہ کونین طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرمایا کون
غلام حاضر، فرمایا چلا جا. پھر دوسرا دن فرمایا چلا جا. پھر تیسرا دن فرمایا چلا جا. نبیوں کے سردار نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے میری بیٹی فاطمہ پتا ہے یہ کون ہے؟ عرض کی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. فرمایا یہ کبھی کسی سے پوچھ کے نہیں آیا، کبھی کسی کے دروازے پہ دستک دے کے نہیں آیا. یہ وہ ہے جو ماؤں کی گودوں سے بچوں کو لے جاتا ہے، جو بھائی سے بھائی جدا کر دیتا ہے، جو یاروں کی یاریاں چھڑا دیتا ہے، جو باپ کی ٹیڑھی کمر کا سہارا لے جاتا ہے. لوگ روتے رہتے ہیں، اس کو جان نکالتے کبھی ترس نہیں آیا. تو یہ ملک الموت ہے. فاطمہ تیرے پردے کا حیا کرتا ہے. اس دروازے پہ صرف موت ہی نہیں، ملک الموت بھی بغیر اجازت نہیں آتا. موت تو بعد کی بات ہے، ملک الموت بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا. کیونکہ انہوں نے پتہ ہے گھر تگڑا ہے. ایتھے انج نہیں جانا. جدو تگڑیاں جائیے نا تے ایک نا ملک الموت ٹر گیا سی تے اگلے نے ماری چپیڑ، تھپڑ ماریا تے رب کو حاضر ہو گیا، یا اللہ تیرے کلیم کول گیا. تو فرمایا تینوں کہنا کہ سی انج جا. جدو بندہ تگڑا ہوئے نا تو موت بھی ایویں نہیں ہوندی. تو شاہ جی جب نبی پہ موت آئی ہے، میں کیا آئی ہے. تو شاہ جی نبی مرے، میں کیا نہیں. شاہ جی کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ موت آئے اور بندہ نہ مرے؟ میں کیا کوئی ایک دفعہ، ایک وری نہیں، دو وری نہیں، 10 وری، ہزاروں نہیں، لاکھوں مرتبہ ایسا ہوا کہ موت آئی ہے بندہ نہیں مریا، بندہ نہیں مریا. شاہ جی دلیل؟ میں کیا اسی سنی ہاں، ہماری دلیل قرآن و سنت ہے. شاہ جی کتنے لکھے؟ میں کیا پڑھنا روز سمجھ نہیں ہوندی. شداں مداں زیراں زبراں شان نبی بچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیں. شاہ جی کہاں لکھا ہے موت آئے بندہ نہیں مرتا؟ میں کہا قرآن میں لکھا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ فرماتا ہے جو میرے نام پہ قتل ہو جائے، میرے نام پہ لوگ اس کو ماریں، اس کا سر قلم ہو جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، لہو بہ جائے، لوگ اس کو مردہ سمجھ کے دشمن چھوڑ جائیں، اے نبی کے غلاموں وہ مرا ہوا نہیں ہے، بل احیا بل احیا بل احیا. ارے خدا کے نام پہ جان دینے والا وہ شہید مرتا نہیں، موت آتی ہے وہ پھر بھی زندہ رہتا ہے. شہید پھر بھی زندہ ہے. بدر والوں کے پاس موت آئی ہے، احد والوں کے پاس موت آئی ہے، یرموک یمامہ حنینوں کربلا والوں کے پاس موت آئی ہے. ارے یاد رکھنا ہم کب کہتے ہیں حسین ابن علی کے پاس موت نہیں آئی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ارے حسین ابن علی نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے. کربلا میں موت آئی ہے مگر موت آنے کے باوجود حسین کو مار نہیں سکی. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. جدہ دوترا زندہ ہے، جدے دوترے نو نہیں مار سکتے. تو نبی کا مقام تو شہیدوں، بلکہ شہیدوں کا مقام نبی کے صدقے میں ہے. نبی کا درجہ اس سے بھی بلند ہے. وہ کہ انہیں موت آئی، موت تو آئی ہے، انبیاء پہ اجل آنی ہے، فقط آنی ہے. میرا نبی کل بھی زندہ، میرا نبی آج بھی زندہ. تو شاہ جی موت ذائقہ نہیں چکھیا، یہ بھی مسئلہ سمجھ لو. علماء جید علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما نے. بندہ وضو کر کے سو جائے، وضو رہندا ہے کہ ٹوٹدا ہے؟ تسی آکو شاہ جی نہ کدی کیتا نہ کدی توڑیا. یہ مولوی جانے تو وضو جانے. اسی تو آنا ہوندا جمعے والے دن 5 ٹائم تے اتھوں دے امام صاحب کون نے؟ تسی ہو نا جی. تو میں انہوں نے شاہ جی قبلہ انہوں شاہ جی نے پوچھ لئیے نا تے انہوں بندے انگلاں تے گن چھڑنے. شاہ جی اینے فجر لے دے، اینے زور لے، مغرب ویلے کو بندے چٹ رل جاندے تے باقی تے نا امام صاحب جانن تے. انج ویسے ایک گل تم میں دس دیاں، جیڑا مقتدی ہوئے نا جمعے دا ہوندا چنگا ہے. میں تم صحیح دسنا ہوندا چنگا ہے، کیونکہ انہیں آنا ہوندا ہفتے بعد.
انہیں آدھے سار نظرانہ بھی دینا ہے، ہاتھ بھی چومنے، مجھ بیمار دی انہیں دعا بھی کرا لینی ہے، بیوی دی نافرمانی دی بھی کرا لینی، تے پتر بھی نہ لے کے وہ دی کرا لینی ہے، کاروبار دی کرا کے 100 روپیے کو 20 دعاواں روپیے ساریاں کرا لیندا، ساریاں دعاواں ایکو رہی جمعے دا دن ہوندا ہے 100 دے کے دعاواں ساریاں امام صاحب کرا کے تے اگلے جمعے تک نہ امام نو ویندا نہ امام اونوں ویندا، او چنگا ہوندا ہے جیڑا ہوندا نا 5 ٹائم دا، او ایسا نمازی ہوندا ہے امام تو زیادہ اپنی تو زیادہ امام دی نماز دی فکر ہوندی، امام آیا کیویں، امام سوندا کیویں، امام کھادا کیویں، امام بیٹھا کیویں، تے او اتنا تنگ ہوندا نا امام اودے کول، تے امام وچوں آندا ہوندا یا اللہ کدی دا چاہ لیا وی چھیتی ہوے نا۔ میں تانوں صحیح دس لو اللہ واسطے جڑے 5 ٹائم دے نمازی ہو نا اپنی نماز دا دھیان کرو، اماماں دا خیال چھڈ دیو، کوئی تسی امام ٹکن ہی نہیں دیں 2 منٹ لیٹ ہویا نہیں تو مسیتوں فارغ نہیں، کیسا صدقے جاواں، خدا واسطے اپنے امام دی قدر کرو۔ یہ لوگ دیکھو اللہ دی قسمیں اگر دنیاوی حساب لاؤ نا تو 5 روپے نماز نہیں پیندی جنی کو تسی تنخواہ دیندے ہو۔ میں تمہیں صحیح دسنا اج تک ڈاکٹر ہڑتال کیتی ہے، نرساں ہڑتال کیتی ہے، ٹیچراں ہڑتال کیتی، کیڑا شعبہ جڑا ہڑتال، کلرکاں بھی ہڑتال کردے نے، کدی مولوی بھی آکھیا ہے میری تنخواہ وداؤ نہیں تے نماز میں نہیں جے پڑھانی، کدی نہیں آکھیا، کیونکہ انہاں نے اجر تواڈے کولوں نہیں لینا، انہاں اجر اللہ تے اللہ دے رسول کولوں لینا، لیکن یہ بھی مطلب نہیں تسی اجر دیو نا، تسی خدمت ٹھیک کریا کرو اپنے امام دی، اسی اونے سانوں دیندے 30,000 تے انہاں نوں مہینے دا 10,000 جڑا 24 گھنٹے کول ہوندا سوات آئے کم از کم 50,000 مہینہ دیو، پھر پتہ لگے، پھر تانوں پتہ لگے امام رکھی دا کیویں تے امام خدمت کیویں کردا، تے سب مہینے سی وقت بہرحال وضو کریے تو بندہ سو جائے، وضو رہندا ہے بولو نہیں نہ رہندا، علماء نو پوچھو بندہ تہجد لے اٹھے وضو کرے اللہ توفیق دے تے تہجد دی نماز پڑھے تے پڑھ کے تے انتظار چ بیٹھ جائے کہ فجر پڑھنی تے وہ اپنی سرین تو ہٹے نہ ڈگے نہ تے بیٹھے بیٹھا اونگ آ جائے، انہیں نیند دا مزہ چکھیا کہ نہیں، بولو نیند آئی کہ نہیں، مزہ چکھیا کہ نہیں، چکھیا نا، نیند بھی آ گئی مزہ بھی چکھ لیا، علماء نو پوچھو وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، حالانکہ نیند بھی آئی، اونگ آ گئی مگر وضو ٹوٹا، طہارت کا تسلسل قائم رہا۔ اسی طرح یاد رکھنا تیری موت اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی موت میں فرق یہ ہے، ان کو جیسے وضو کر کے اونگ آتی ہے نا، ان کی زندگی میں ایک اونگ آتی ہے، جس طرح طہارت کا تسلسل ختم نہیں ہوتا ان کی زندگیوں کا تسلسل بھی ختم نہیں ہوتا، پھر اسی طرح زندہ ہے، پھر اسی طرح زندہ ہے، بلکہ اس سے بہتر زندگی ہے۔ تو پھر نیرم اللہ دے ہر برگزیدہ بندے موت دے ہوندی ہے مگر اللہ دی فضل نال انہاں دی زندگی دا تسلسل قائم رہندا ہے، تے جدے صدقے کائنات بنی ہے وہ میرے نبیاں دا سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں، غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں، تمہارے حسین کا نین میں جواب نہیں، غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں۔ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے بھی فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ فرماندا ہے میرا نبی چمکدا ہویا یا آفتاب سراجا منیرا، میرا نبی چمکدا ہویا ڈوبیا نہیں تے جنوں رب نہیں ڈوبدا، سراج
شاہ جی سورج تو چڑھا ہوا نظر آتا ہے، کیا نبی نظر آتے ہیں؟ کیا نبی؟ میں نے کہا بالکل نظر آتے ہیں۔ مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہے۔ یقین کیجئے آج بھی آنکھ والے، بلکہ میں تو ایک اور مثال دے دینا، میں مغرب دی نماز لاہور ایئرپورٹ تے پڑھ کے میں جہاز تے بیٹھا ملک تو باہر جانا سی، مغرب کی نماز لاہور ایئرپورٹ تے پڑھی تو مغرب ہوندی ہے سورج ڈبن تو بعد، نماز مغرب پڑھ کے جہاز پہ سوار ہوا، جمیں جہاز پرواز کی تھی میں نے سورج پھیر دس پیا۔ جڑے لوگ سفر کر رہے ہیں تجربہ کر لو، کیونکہ جمیں جہاز بلند ہوتا ہے نا، جڑا پاکستان دا ہورائزن ہے نا افق، جہاز اس سے بلند ہو جاتا ہے، زمین پہ ہوں تو سورج نظر نہیں آتا، لیکن جب جہاز پہ بیٹھیں تو غروب ہوا سورج بھی نظر ہے آ جاتا ہے۔ جیسے ہی تم بلندی پہ پہنچو تو سورج کو دیکھ سکتے ہو۔ ارے یاد رکھنا آج بھی جو بلندی پہ ہیں نا وہ مصطفیٰ کو دیکھ لیتے ہیں، جو آج بھی اس بلندی پہ ہیں۔ پوچھو امام جلال الدین سیوطی سے، پوچھو غازی علم الدین سے، کچھ جنہیں لکھیا ہوا الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، اے اس بلندی تے پہنچ سونا آج بھی نظر آ جائے، آج بھی اپنے نبی کی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن تو اسی رہنے تھلے، ساڑھی اوقات نہیں، تو تھوڑا جا ہمت کر۔ تو سامین جی وقرض کرنا بیا میرا نبی، اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، اور اللہ حضرتان دن پہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو سامین جی وقرض کرنا پیا، میرے اللہ نے احسان فرمایا، میرا نبی جیڑا ہے آج بھی موجود ہے، میرے نبی نے بھی ذائقہ چکھیا ہے، مگر میرا نبی اپنی قبر انور دے اندر، گنبد خضرا دے اندر، میرا نبی آج بھی زندہ ہے، نہ صرف زندہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ پہلے تو ہی آن والا ہر لمحہ میرے نبی دا بہتر ہے، میرا نبی پہلے سے زیادہ شان کے ساتھ، اور ہر لمحہ یہ شانیں بڑھ رہی ہیں۔ مگر یہ ساری گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے کی، احسان ختم ہو گیا، موت آ گئی، مر گئے، ادھر پیچھے فلسفہ کی، what's the philosophy behind all of that؟ وجہ کی سن لو، وہ دی ایک وجہ ہے۔ میں تواڈے سامنے تقریر کرنا پیا، جو میں بھی بہ کے سیری لائی جاواں تو ہنے شاہ جی اٹھ پو اتھوں، جڑا کام تسی کر دیو منہ بولو۔ میں تقریر کرنا پیا، میرے تو پہلا کون سی، پہلا کون بیان کر رہا ہے؟ علامہ صاحب، علامہ رمضان رضوی صاحب فرما رہا ہے، وہ تقریر کر رہے سن، انہوں دی مہربانی چھڑ دیتی، ورنہ نات خان ہوندا نا تو انہوں کو پوری کاپی ہوندی، ایک ورکہ تھلیا تے احمد، دوجا تھلیا تے نات، تیسرا اگے آ گیا قصیدہ، چوتھا اگے آ گیا میاں صاحب دا کلام، تے اتھوں ہونے چوں بندے آندے بس کر حالے آندا ماں دی شان رہندی، تے پیو دے گل پیندا ہے۔ یہ بھی لوگوں نواں رواج ہے، وہ ساڈے ایک دوست آندے ہوندے نے کہ موٹر سائیکل ابا لے کے لکھتے ہیں ماں کی دعا سے، وہ جڑے ابے تیرا کی قصور کیتا ہے، پیسے ابے دے، وہ دا بھی کتے نام لکھ چھڑ۔ تو عرض کرنا پیا، قاری رمضان صاحب تقریر فرما رہے سن، ہن کون کر دے پیا؟ میں وسیم الحسن، میرے تو بعد جائیے تو نماز ہو،
علامہ قاری منظور صاحب نے یا دیگر علماء تشریف فرما نے ہن پہلا قاری رمضان صاحب انہاں آپ چھڈیا انجی گل ہن میں چھڈاں گا تے کرن تے جے میں سپیکر چھڈا ہی نہ یہ تقریر کر سکتے بولو جب تک میں منبر پہ ہوں نا یہ تقریر نہیں کر سکتے انہوں نے چھوڑا تو میں بیٹھا اب میں چھوڑوں گا تو یہ آئیں گا اگر میں چھوڑوں نہیں تو پھر طریقے نے دو یا کھول ہیں سپیکر ہی کھول ہیں تو یا میں فوت ہو جاؤں دو ہی وجہ رہی تو اے میں نو پتا ہے اے ساری زندگی انہا صرف پڑے ہیں تو میں نال جوڈو کراٹے بھی سکھے دو چار بھی آ جانا تو میں کسی نے کھون نہیں دیندہ میں کھون بھی نہ دیاں تے چھڑا بھی نہ کیا کوئی ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے تقریر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا چھیننے دوں نہیں چھوڑوں میں نہیں کوئی نیا نہیں آ سکتا پھر شور ہوگا کہ شاہران اونجی فیر مار دے یہ فوتون تے تاں گل بن دی انجی گل ہے اگر میں مراں بھی نہ چھڑاں بھی نہ اٹھاں بھی نہ کوئی ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے نہیں مثال دی تاکہ بات کو سمجھیں پہلے نبی آتے رہے اپنی مرضی سے خدا کا حکم تھا ٹائم اینڈ سپیس کی قید کے ساتھ آئے زمان و مکان کی حد کے ساتھ آئے خاص وقت خاص زمانہ خاص قوم خاص علاقے کے لیے آتے رہے جاتے رہے ایک نبی آیا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا 1,24,000 نبی رسول پیغمبر آتے رہے اور جاتے رہے پھر آیا نبیوں کا سردار امام الانبیاء مدینے کے تاجدار اب میرے نبی آئے ہیں منبر نبوت پہ تشریف فرما ہیں اور رب کسی کو نبی سے نبوت چھیننے نہیں دیتا رب کبھی یاد رکھنا ولایت مل جائے تو رب چاہے ولی سے ولایت لے سکتا ہے مگر رب کی شان یہ ہے ایک نبی بھی ایسا نہیں جس کو اللہ نے نبی بنا اور بعد میں نبوت لے لی رب نے اپنی شان کے ساتھ نبی کو نبوت دے کے نبوت نہیں چھینتا تو ہر نبی آیا اپنے زمان و مکان میں پھر آیا نبیوں کا سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے نبی آئے تو یاد رکھنا نبی منبر نبوت پہ موجود ہیں نبی منبر سے اٹھے نہیں کسی کو رب نے چھیننے دیا نہیں تو پھر یہ شور تو کریں گے نا مر گئے تاکہ اپنا نیا لا کے بٹھا دیں ارے عقیدہ وہ جو قرآن و سنت ہے ارے یاد رکھنا ہمارا عقیدہ ہے نبی منبر پہ بھی ہیں نبی زندہ بھی ہیں اور نبی سے کوئی نبوت چھین نہیں سکتا ارے جب نبی منبر پہ ہیں تو کوئی نیا نبی آ بھی نہیں سکتا ہے کوئی نیا نبی آ بھی کیونکہ میرا نبی اپنے منبر تے موجود ہے پہلے نبی آئے تھے چلے گئے آدم آئے تھے چلے گئے نوح آئے تھے چلے گئے عیسیٰ آئے تھے چلے گئے موسیٰ آئے تھے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام جتنے انبیاء علیہ السلام نے آدم صفی اللہ نجی اللہ کلیم اللہ روح اللہ زبی اللہ سارے نبی ہوندے رہتے جاندے رہے تو رہتا ہی تے چلی گئی زبور آئی تے منسوخ ہے انجیل آئی تے جدا حکم نہیں چل دا پیا مگر میرا نبی آیا قد جاکم من اللہ نور کتاب مبین میرا نبی آیا قرآن لے کے آیا نہ قرآن جان آیا نہ نبی جان آیا ہے میرا نبی آج بھی منبر نبوت موجود ہے پھر کیوں نہ ایسی آکھیے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں تو سامین جی وکر مل کے میرے نالا کھو کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا نہیں تسی بھی چپ کر کے نہیں بہنا مل کے میرے نالا کھو چاند بدلی سے نکلا
ہمارا نبی کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مل کے آنکھوں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا سارے مل کے آگو ساڈا نبی ہوئے آج بھی میرا نبی ممبر نبوت ہے ختم نبوت دا تاج پہنے میرا نبی آج بھی موجود ہے سارے پہلے نبی نبی دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے نے کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی قرآن بھی اندھے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرا نبی نے بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا تو سامعین ذکر یاد رکھنا میرے نبی تو بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آ سکتا کسی کے کذاب دجال کافر اور مرتد ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ میرے نبی کے بعد دعوی نبوت کر لے کوئی نبی میرے نبی کے بعد نہیں ہے بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں ہے لیکن لوگوں کی استاجی وہ ذلی تھے وہ بروزی تھے وہ امتی نبی جدو کوئی راہ نہ چلیا پھر جی یسوع او جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح موعود یہ مسیح موعود کی ہے جی عیسیٰ علیہ السلام نے لوٹ کے آنا ہے تو معاذ اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کتھے تو مرزا ملعون کتھے نہیں جی وہ یہ مسیح موعود ہے یاد رکھیا جی کوئی دیکھو نا حضرت عیسیٰ میرے والد کریم رحمت اللہ کو لے کر رفا بندے لے کے انہاں کہا جی بندہ نے میں گل کرنی وہ پہلا ساریاں ذلی بروزی ہوں جو بکواس کرتا رہا نا تو جواب نہ آیا انہوں تو پھر آندھا جی وہ مسیح موعود نے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا حضور والد کریم فرمانے تمہیں لکھ کے دے دیو عیسیٰ علیہ السلام نے کہندہ جی میں لکھ دینا انہیں لکھیا جناب مرزا مسعود ملعون یہ مسیح موعود ہیں جو عیسیٰ نے آنا تھا تو یہ آ گئے فرمان لگے پورا لکھ انہیں کہا جی لکھیا فرمانے نہیں اگے دے ابے دا نام ہی لکھ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا وہ ابن مریم ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا فرماتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو یہ مسیح موعود ہے تو پھر لکھ کہ مرزے دا پیو کوئی نہیں اگر یہ وہی مسیح موعود ہے تو لکھو وہ تو ابن مریم تھے لکھو اس کا باپ نہیں ہے تو پترا یہ تو کئی نکلنے ہاں ایمیں نہیں میں کیا قرآن کہتا ہے قطعی الدلالہ ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ارے نبی کا گستاخ بنتا ہی وہ ہے جو حرام زیادہ ہوتا ہے حلال زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا نبی دا گستاخ حرام زیادہ دی پہلی نشانی ہے وہ نبی دا گستاخ ہوتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ جو نبی کے بعد دعوی نبوت کرے نا سمجھیدہ ایک نہیں کئی پیو نہیں تبھی تو وہی ایسے دعوے کرتا ہے اور پھر تو آڈے تا اس علاقے چے فتنہ پایا بھی جاندہ بہت بڑا جب بھی بات ہو تو اس سے یہ نہ کہیں وہ آپ ہمیشہ حیات مسیح پہ بات کریں گے کہ جی یہ تھا وہ تھا نہیں انہوں کو بھی بیلیا سانو تینا پتہ ہے اے میری گل یاد رکھیا جب بھی کوئی مرزائی قادیانی کافر آئے
تو اس سے بات یہ کرنی ہے انہاں کو بھائی ساریاں چھڈ اسی اپنے نبی دی سنت پہ عمل کرنے ہیں تم ہی کرنا ہے. ہمیں تو پتا ہے ہمارے نبی نے دائیں ہاتھ سے پیا, ہمارے نبی نے بیٹھ کے کھایا پیا, ہم نبی کے اپنی سنت پہ عمل کرتے ہیں. جے تو کرنے تے 10 تیریاں چابیاں کتھے نے؟ انہوں نے پوچھو مرزا چابیاں کتھے رکھ دس. کوئی قادیانی اپنے اس مرزے دی عمل تے مطابق زندگی نہیں گزاردا. مرزے ساری زندگی چابیاں نالے نال بنیاں. ہن پکا قادیانی ہوئے جڑا نالے نال چابیاں بن کے ٹرے, انہاں آکھو بنیاں نہیں, کر سنت عمل مرزے دی. مرزا میں ساری زندگی جتی پٹھی پاندا سی, سجی پیر کھبی تے کھبے چ سجی, جڑا پٹھی جتی پائے سمجھی اے پکا ہی. انہوں آکھو عمل کرنا, ہم تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, ہمیں فخر ہے. کیا تسی بھی کرتے؟ اس نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جو مجھے معاذ اللہ نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے. یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا. وہ دے ایک سکے پتر نے انہوں نبی نہیں منیا. میں کہا دسو اے کدی اولاد ہے؟ مرزے کر کنجری سی کہ ہمیشہ یاد رکھنا وہ اپنی بات کا جواب دے نہیں سکتے. باقی گلاں تسی نہ پھاڑ کے علماء کو لیا کرو, باقی گلاں نہ کرے, اے گلاں کرے. انہوں پوچھو گڑ کھاندا سی تے جدوں مٹی دا ٹیلا لے گئے سی تے کی کیتا سی؟ نہیں بات کر سکے گا. نالے یاد رکھیا جے بندہ نویں سروں اونوں مندا ہے جڑا پہلے نالوں بہتر ہوے. آ فون دا نواں لیٹسٹ ماڈل آئے نا بندہ تاں لیندا, نہیں تے آندا پرانا ہی چنگا ہے جدے خوبیاں ود ہون. اوے میرے آمینہ دے لال تو زیادہ خوبیاں کدے چ نے کائنات میں؟ کس میں ہے اتنی خوبیاں؟ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی, چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا. میرے نبی تو بات کی نبی آ سکتا ہے. شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے پہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ وہی یاسی وہی طٰہٰ, وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے مل کے سارے فضا گونجیا کھو وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغے وادی سینہ فروغے وادی سینہ. حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام تور تے جاندے نے, اللہ نال ہم کلام ہوندے نے, تو ریت لے کے آوندے نے, تور تے جانا پیندا ہے تو ریت لے آونی پیندی ہے. میرا نبی ہووے تور تے جانا نہیں پیا, سونے مکے قدم رکھیا, قرآن مکے آیا, نبی مدینے آئے نے, قرآن مدینے آیا. میرا نبی میدان ویچے, قرآن میدان ویچے آؤندا ہے. میرا نبی گھر ویچے جتھے نبی دا قدم ہوئے غبارے راہ کو بخشا فروغے وادی سینہ فروغے وادی سینہ. اور وہ نبیوں میں نبی ایسے, وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے,
ہر سارے نبیاں دیاں شاناں نالوں بد شاناں آمنہ دے لال اندر نے، اے دو کوئی بد ہووے اس تو زیادہ کوئی شان والا ہووے تے پھر ہوے سکدا ہے، مگر نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا ہے۔ سارے نبیاں دیاں شاناں بھی میرے نبی دا صدقہ نے ہوئے، وہ نبیوں میں نبی ایسے، وہ نبیوں میں اللہ واسطے پڑھ لو میرے نال ہوئے، وہ نبیوں میں، وہ نبیوں میں نہیں، سارے جنی اللہ توفیق دیتی ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تن میں یہ جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے ہوئے، وہ نبیوں میں، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں ہنسی ایسے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، کہ محبوب خدا ٹھہرے، کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ بی بی جاندی ہے پئی مسجد نبی دے دروازے کولو گزری ہے، میرے نبی اپنے صحابہ دے درمیان بیٹھے نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی تعلیم فرما رہے نے، صحابی بیٹھے ہوئے نے، بی بی نے ویکھیا یہودی دی کنیز ہے، یہودی دی کنیز ہے، کم تے جاندی ہے پئی، میرے نبی دے جڑا چہرہ اقدس تے بی بی دیاں نظراں پہ گئیاں، مٹھیاں مٹھیاں مدینے دے تاجدار دیاں گلاں کناں وچ پئیاں، بی بی کھلو گئی، انہوں کم بھول گیا، انہوں اپنے کم تے جانا بھول گیا، بی بی کھڑی ہے اپنے آقا دی زیارت کر دیے پئی، ظہر دی نماز ہو گئی، میرے نبی نے نماز پڑھائی، گلاں پھر شروع، بی بی کھڑی ہے، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، سارا دن بی بی اپنے آقا دی زیارت کر دی رہی ہے، جدو نبی جان لگے اوے مائی رو پئی، بی بی ٹھائی مار کے رو پئی، میرے نبی نے سنیا، نبی دے قدم رک گئے، واپس تشریف لے کے آئے، فرمایا بی بی کیوں رونی ہے، بی بی کیوں رونی ہے؟ عرض کر دیئے سونیاں زلفاں والیا مدینے دیا تاجدارا، میں فلاں یہودی دی کنیزا، میں نو دانے دیندہ ہے، میں او دے دانے پینیاں، بڑا ظالم ہے، بڑا تشدد کردہ ہے، فرمایا پھر رونی کیوں میں؟ کہن لگی سونے آج لنگ دیاں تیرے چہرے نو ویکھے آئے، میں نو مارا بھول گئیاں، مینو جانا بھول گیا، مینو دانے پینے بھول گئے نے، سونیا تیری زیارت کر دی رہیاں، میرے نبی نے فرمایا پھر سونیا ہن میں بڑھڑی ہو گئیاں، آج میں دانے پیچھے کوئی نہیں، مینو مارے گا تشدد کرے گا، سونیا میں تے تیری زیارت کیتی ہے، نبی نے فرمایا بی بی فکر نہ کر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نال جانا، دانے تو پائی جا، چکی میں چلائی جانا۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے، وہ نبیوں میں کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے، حسینوں میں لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، خلقتا مبرم من کل عابن، کوئی تجزا ہوا نہ ہوگا شاہوئے، حسینوں میں ہنسی ایسے، حسینوں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نامی سال دوئے نبی، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب
زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی اوے نہ پیچھے یوسف شامی دے پیندی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کدی قرآن آنداوے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کدی قرآن آندہ یاسین آمین تاہا کوئی ایڈا سونا ہو رہے ہوئے تے منی ہوئے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہوئے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے سرتاب قدم ہے کوئی ایڈا سونا لیا تے صحیح سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول کیا غازہ ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج نکھرے ہوئے جوبن پہ قیامت کی پھبن پھول حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب مکھ چند بدر شاشانی ایک پاسے کانا ہوئے ایک پاسے آمینہ دا لال ہوئے وہ مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے مخمور یکھی ہن مد بریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ یکھی کتھے جائڑیاں ہوئے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب خدا ٹھہرے کہ محبوب خدا علی مرتبہ سامعین میرے نبی کے بعد نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اگر بفرض محال کسی نے آنا ہوتا تو پھر احسان اس کے آنے پہ ہوتا مگر میرے نبی کا اللہ نے آمد کا احسان جتلا کے بتا دیا اب اس کے بعد کوئی نہیں